أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا طرز عمل بتایا ہے، اور اس طرز عمل کے اندر تعلیم بھی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تمہیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے، کس انداز میں مانگنی چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے، اور دعا کے شروع میں تمہارے الفاظ کیا ہونے چاہیے، اور اس کے بعد تمہاری حاجت، تمہاری آرزو کس انداز میں ہونی چاہیے، اور کن لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر یہ ساری کی ساری تعلیمات دی ہیں۔ شروع میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کیا ہے، پھر بعد میں اس کا اسلوب اور طرز عمل اور جو دعا کے آداب ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے، تو وہ دیواریں اٹھاتے وقت، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت ان کی زبان پر کچھ الفاظ تھے، کچھ دعائیں تھیں۔ وہ دعائیں کیا تھی؟ اللہ کو کتنی پیاری لگی، اللہ کو کتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، پہلی دعا، دو تین دعائیں ذکر ہیں۔ پہلی دعا ربنا تقبل منا، یہ نہیں کہا کہ ہماری طرح کہ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑا شرف دے دیا، اپنے آپ کو بڑی اس میں لے کر آ گئے اور تکبر اور انا کے اندر آ گئے اور اپنی ہی بڑائی بیان شروع کر دی۔ نہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ یہ شرف والا عمل ہے، یہ عظمت والا عمل ہے۔ ہماری یہ جو کاوشیں ہیں نا، ان کاوشوں کو، اس محنت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا، اس محنت کو قبول فرما، اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ بے شک تو سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم تجھے ہے کہ ہم نے یہ جو دعا بھی مانگی ہے یہ اخلاص کے ساتھ مانگی ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں کوئی تکبر نہیں ہے، اور نبی کے ساتھ تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو امتیوں کے اندر، اور آج کل کے جو نام لیوا مسلمان ہیں، آج کل کے جو نام لیوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے اندر ہے، یہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں، یہ خود کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، میرے اللہ نے تعلیم دے دی، میرے اللہ نے بتا دیا کہ ایسا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، اور کتنی ہی عظمت والا کام کیوں نہ ہو، اور کتنے ہی شرف والا کام کیوں نہ ہو، اس شرف والے کام کے لیے بھی تمہیں عاجزی اختیار کرنی ہوگی، اللہ کے سامنے جھکنا ہوگا۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ہم سے قبول کر لے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ امام بخاری کی جب وفات ہوئی، کتنے بڑے امام، بخاری کی ہر حدیث لکھنے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے۔ اتنے پاک باز اور اتنی اہتمام کے ساتھ احادیث لکھنے والے، جب انتقال ہوا کسی ولی کے خواب میں آئے اور کہا کہ بتائیں اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے
کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام بخاری کہنے لگے کہ میں ایک دن حدیث لکھنے بیٹھا، قلم کو انک کے اندر ڈبویا اور یوں پکڑ کے رکھا، تھوڑی سوچ میں پڑ گیا تو اس جو قلم کے اوپر جو سیاہی لگی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، وہ پینے لگی اس کو۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پیاسی ہے، اسے پیاس لگی ہے، تو میں کیوں نہ قلم کو تھوڑی دیر روک لوں تاکہ یہ اپنا پیٹ بھر لے، اس کے بعد لکھتا ہوں۔ میرا یہ عمل، امام بخاری نے کہا کہ میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت فرما دی، میرے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ کام چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کام چاہے کتنا ہی عظمت والا کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، یا اللہ تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما، یا اللہ تو ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرما، تو ہمارے اس عمل میں برکت نازل فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ یہ نہیں کہ مسجد بنوا دی بس اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے۔ ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ مسجد بنوانے والا سمجھتا ہے کہ بس اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، مسجد میں کسی نے کام کروا دیا سمجھتا ہے کہ بس اب تو جنت ہماری ہے، اب تو ہم چاہے جیسے ہی خرافات کیوں نہ کر لیں ہم تو جنت میں جائیں گے۔ یاد رکھو حقوق اللہ کی ذات معاف کر سکتی ہے، لیکن حقوق العباد میرا اللہ کہتا ہے کہ پہلے بندے سے معافی مانگ، میرا بندہ اگر معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اگر میرا بندہ معاف نہیں کرتا تو میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ تو دوسری دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں فرما بردار رکھنا، نہ فرمانوں میں سے نہ بنانا، ہمیں اپنا اطاعت گزار رکھنا، ہمیں اپنی فرما برداری کرنے والا بنا کے رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں چھوٹا سا کوئی دین کا کام کر لے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، میں نے جنت کو بھی خرید لیا، میں نے ہر چیز کو خرید لیا، اس کے ذہن و خیال سے یہ باتیں جاتی ہی نہیں ہے۔ اور یہاں بیت اللہ کی تعمیر کرنے والی ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ اپنا فرما بردار رکھنا، نہ فرمانی کی طرف ہمیں نہ دینا، نہ فرمانی میں مبتلا نہ کرنا۔ ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، او میری ذریت میں سے بھی، ہماری ذریت میں سے بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، ہماری ذریت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں جو تیری فرما برداری کریں، جو تیری اطاعت گزاری کریں، جو تجھے اپنا رب، جو تجھے اپنا معبود سمجھ کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ تیسری دعا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور جتنے بھی احکامات ہیں حج کے ان سے ہمیں آگاہ کر دے، وہ ہمیں سکھا دے۔ ایسا نہیں کہا کہ بس ہم نے بیت اللہ بنا لیا، بس جو کچھ ہم کریں گے وہی احکامات ہوں گے، نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمیں احکام بھی بتا دے، ہمیں بتا دے کہ کس طرح طواف کرنا ہے، ہمیں بتا دے کہ کس طرح صفا مروہ پر دوڑنا ہے، ہمیں بتا دے کہ کس طرح رمی جمر کرنا ہے، ہمیں بتا دے، ہمیں مناسک بتا دے حج کے میرے اللہ۔ اور چوتھی دعا کیا ہے؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، ان سارے کے سارے معاملات کے اندر پھر بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، پھر بھی اگر ہم تیرے بندے ہیں، عاجز ہیں، ناقص ہیں، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہمیں معاف کر دینا، ہماری پکڑ نہ کرنا۔ یہاں مسجد میں ایک اینٹ لگانے والا بھی باہر روڈ پر سینہ چھوڑا کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کا کام کر کے آیا ہوں۔ یہاں دیکھو کتنے بڑے شرف
शरफ वाला काम किया है, कितनी अज़मत वाला काम किया है, कितनी फ़जीलत वाला काम किया है। और आखिर में अल्फाज क्या हैं दुआ के, वतुब अलैना, हमें माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, हमें माफ़ कर दे। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू माफ़ करने वाला है, बेशक तू ही माफ़ करने वाला है, तू ही हमारी तौबा को कबूल करने वाला है और तू मेहरबान है। तेरी रहमत बड़ी वसी है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं मेरे मौला, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं मेरे अल्लाह, हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे। हम भी क्यों ना अल्लाह से यूँ दुआ करें, या अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं मेरे अल्लाह, तुझे तेरी रहमत का वास्ता देते हैं, तुझे तेरे अल्लाह होने का, माबूद होने का वास्ता देते हैं मेरे मौला। तो हमारी दुआ को कबूल फरमा ले, तो हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। आजमाइशों से हमें निजात दे दे, आजमाइशों से, इम्तिहानों से हमारी हिफाजत फरमा दे। ए इलाही, तो हमें आफियत वाली ज़िंदगी दे दे, ईमान वाली ज़िंदगी दे दे। अपने करम व फजल से, अपने करम व फजल से इत्मीनान और सुकून वाली ज़िंदगी दे दे। दुनियावी और उखरवी ज़िल्लत और रसवाई से बचा ले, दुनियावी और उखरवी मोहताजी माजूरी से बचा ले, बीमारियों से हमें निजात अता फरमा दे। हमारी भी, हमारे प्यारों की भी हिफाजत फरमा ले मेरे मौला। हम क्यों ऐसी दुआ नहीं मांगते? वो अल्लाह ने तो हर चीज़ कुरान में सिखाई है, और मेरे रब ने तो हर चीज़ कुरान में सिखाई है, हर चीज़ बताई है। हम क्यों कुरान को सीने से नहीं लगाते? हम क्यों कुरान को नहीं अपनाते? हम क्यों कुरान से दूर भागे जा रहे हैं? अल्लाह ताला ने दुआ का तरीका भी बता दिया कि आदाब के साथ, एहतराम के साथ अपने अमल को पेश करना है, अल्लाह की बड़ाई को बयान करना है, अपने अमल को पेश करना है, हिदायत के लिए दुआ करनी है। फिर अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है उस पर इस्तिग़फ़ार, तौबा करनी है, और उसके बाद फिर अल्लाह से कहना है, या अल्लाह तो कबूल करने वाला है, तो हमारे अमाल को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।